بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو پڑھنے، سمجھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا اللہ کی رحمت کے طرف متوجہ ہونا ہے، اور جب رحمت الہیہ مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہر قدم پر حضور کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہی چیزیں نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ ہم نے وہی کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور قرآن پاک کی آیات پڑھی، تلاوت کی، واستعینوا بالصبر والصلاۃ تلاوت کی۔ ایک اور قصے اس قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے میں ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور تحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی یہ آیات واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا کبیرۃ الا علی الخاشعین تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں متصل آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک اور قصے میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملتی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا حکم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتہ سی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہونا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو حکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک عبد الرحمن زندہ رہے، پھر انتقال ہو گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کتنی بڑی سی بڑی پریشانی ہو، کتنا بڑے سے بڑا مصیبت ہو، پھر اولاد کا انتقال ہونا، بیوی کا انتقال ہونا، بہن بھائیوں کا انتقال ہونا، اس پر بھی صحابہ اکرام نے وہ عمل کر کے دکھایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ان للہ و انا الیہ راجعون جب دکھ کوئی غم پہنچے تو پڑھتے تھے، اور پھر یہی کہتے تھے کہ نماز میں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔
ان کے لیے درجات بلندی کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ پاک ان کی نقل کرنے کی اور ان جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔